محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات مقدس دے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف مقامات و آیت مبارکہ قرآن نے خالق کائنات میں حق والذی قانون محسن شما کے عمل دی توفیق عطا برادر محترم محمد اسماعیل صاحب اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور انہوں نے بیٹھے ہیں اللہ کریم اس گھر کے اندر دن دگنی رات چوری ترقی عطا فرمائے اور اللہ خالق کائنات اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول سال ثواب کے موضوع ہے انہوں نے اپنی عالیہ محترمہ اور انہوں نے بیٹھے ہیں اپنی والدہ کے سال ثواب واسطے امام عالی مقام شہزادہ گل قبا لخت جگر فاطمہ زہرا نور نظر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شایان شان مولا حسین پاک دی محفل دا انعقاد کیتا ہے اللہ خالق کائنات اس بائی صاحبہ مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے اللہ جتنے بھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اتنے لوگ حالت ایمان دے اندر اس دنیا تو جا چکے ہیں اللہ سب نو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شفاعت و برابر فرمائے اللہ خالق کائنات سب دے درجات بلند فرمائے اور اس محفل وچ جیڑا بھی کوئی نیک ارادہ لے کے آئے اللہ سب دے نیک خواہشات نیک ارادہ پورا فرمائے اللہ رب العالمین میں نو حق بولن دی تو انو میں نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اساں اعلان کیتا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماتا ہے اسا خریداں میں مومنین کو لو انہاں دی جانا اور مال خریداں فرمایا جیڑا مال تے جان دے دیا دیر نہیں لائے گا اللہ فرماتا ہے اسا دے بدلے جنت عطا فرما شہزادہ گل قبا لخت جگر فاطمہ زہرا نور نظر علی المرتضی آپ سرکار نے کربلا دی سرزمین تے کھڑے ہو کے جنت دی قیمت نو ادا کی لوگ آخدے نے کہ حسین پانی دی خاطر کربلا سے گئے مولا حسین پانی دی خاطر کربلا سے نہیں گئے بلکہ نانے دے دین واسطے کربلا سے گئے تاکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے والی کتاب ایک قرآن بس جائے میرے مصطفیٰ دا دین بس جائے اور حضور دا مقام تے مرتبہ قیامت تک سلامت رہے تاکہ میرے نانے دے دین تے آنچ نہ کوئی آئے داغ نہ لگے آپ نے فرمایا کہ تسی سمجھ دیو کہ پتہ نہیں حسین پانی دی خاطر کربلا سے آیا ہے حسین پانی دی خاطر کربلا سے نہیں آیا بلکہ نانے دے دین نو بجان دی خاطر اس دھرتی تے آیا حضور رحمت کونین علیہ السلام آپ دا نواسہ رسول جدو مولا حسین پیدا ہوئے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہم کو خبر دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو آڈے گھر نالے نواسہ ہویا میں مبارک بات بھی پیش کرنے واسطے آیا نالے دسن واسطے آیا کہ سونا تھوڑی امت اس تھوڑی شہزادے نو شہید کر دے گی رحمت کونین علیہ السلام دی اکھاں سے آنسو آ گئے حضور روندے ہوئے جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کون فاطمہ زہرا ہے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اور علی جنت کا مالک ہے فرمایا کہ حسن سے حسین جنتی جوانا دے سردار میں او فاطمہ زہرا عرض کر دیا نے ابا جی آئی تسی اکھاں سے آنسو لے آ رہے ہو آئی تے خوشی کا دینے کیونکہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ من فرشتے نے آن کو خبر دیتی کہ اس میرے بیٹے حسین نو میری امت شہید کر دے گی اور جناب جبریل نے سونا اگر اجازت ہوئے تو مٹی بھی پیش کرنا کسی توڑے بیٹے نو شہید کیتا جائے گا
حضور کی بارگاہ سے مٹی بھی پیش کی گئی. آپ سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے مٹی رکھ لو، جب خون ہو جائے سمجھا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو چکے ہیں. اور آپ نے شہادت دیا خبراں حضور نے پہلے عطا فرما دیا سن، لیکن سیدہ خاتون جنت نے یہ نہیں فرمایا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ اللہ حسین تے آن والا وقت ٹال دے وے. نہ اے دعا کی تھی سیدہ خاتون جنت نے، نہ مولا حسین نے دعا کروائی، نہ علی پاک نے دعا کرائی، بلکہ آپ نے فرمایا میرے جو نانے نے فرما دیتا ہے کہ حق کے اور سچ ہے، آپ نے فرمایا میں جنت کی قیمت ادا کر واسطے کربلا دے میدان میں آیا. اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آل نبی اولاد علی کا ذکر سنن والے ہو، حب اہل بیت وچ بیٹھن والے ہو، حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہ لوگاں نے اہل بیت نال محبت کیتی ہے، جیڑا حب اہل بیت دنیا تے گیا ہے، حضور نے فرمایا او دا خاتمہ ایمان تے ہویا ہے. فرمایا جیڑا آل نبی اولاد علی سے محبت سے فوت ہویا ہے، حضور نے فرمایا وہ اسلام سے فوت ہویا ہے. فرمایا کہ میری اہل بیت نجا کشتی نوح دی طرح ہے. فرمایا جیڑا سوار ہو گیا جس طرح نوح علیہ السلام نے زمانہ مبارک میں طوفان آیا، جیڑے لوگ کشتی سے بیٹھ گئے وہ بچ گئے، جیڑے سوار نہ ہوئے ہلاک ہو گئے. اس طرح حضور نے فرمایا میری آل کشتی نوح دی طرح ہے. اس واسطے سیدہ خاتون جنت کا بھی مقام عرفات اعلیٰ ہے، مولا حسن سے حسین پاک کا بھی مقام عرفات اعلیٰ ہے. انہاں دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی جنہاں نے حب اہل بیت میں دل میں سنبھالے، فرمایا وہ دنیا وچ بھی قبر حشر سے کامیاب ہو جائیں گے. اور حضور نے فرمایا جنتی مردان دے سردار میرے نواسے نے تلک الجنت اللاتی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا جس جنت دے تسی طالب ہو اس جنت دا مالک نے اپنے بندیاں نو بنا رکھے ہے. تو اس واسطے نواسہ رسول قیامت والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے بیٹیاں دی وجہ تو تینوں تو میں نے جنت ملنی ہے. اس واسطے کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی. آپ فرماندے نے اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی، اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی. مل کے پڑھ لو اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی. جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی. جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی. اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی. جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی. اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی. آؤ سنو عزیزان گرامی، خالق کائنات اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا خالق کائنات میں مال خریداں گا، انہاں کولونا دیاں جانا خریداں گا، جیڑا مال تے جان دے دیاں دیر نہیں لائے گا. فرمایا میں جنت دے بدلے عطا فرما دیاں گا. نواسہ رسولوں نے آپ نے فرمایا لوگوں میں او نواسہ رسولاں شہزادہ رسولوں جدے نانے تے قرآن نازل ہوئے، میں او نواسہ رسولاں جدہ تسی کلمہ پڑھ دے ہو. آؤ سنو مولا حسین نبی رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا
اے میرا بیٹا شہید ہوئے گا، اے میری امت شہید کر دے گی، لیکن امام علی مقام نے افسوس نہیں کیتا، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عرض کیتی نانا جی میں تے رب دی رضا تے راضی ہاں، جویں تسی راضی ہو میں بھی راضی ہاں۔ آؤ سنو نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حسین تے آن والے وقت دی دعا کر دے میرے رب نے وقت ٹال دینا سی، کیونکہ نواسہ رسول ہوئے جدے واسطے میرے نبی رحمت کونین علیہ السلام دی مقام تے مرتبہ ہوئے، میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہوئے، اشارہ کرن تے درخت چل دے نبی دی بارگاہ چے آندے نے، حسین دا نانا تے ہوئے جیڑا کوڑے کھوچے اپنا لوہا مبارک سٹے تے پانی مٹھا ہو جاندہ ہے، رحمت کونین علیہ السلام تے ہونے جیڑے اشارہ کرن تے پتھر بھی کلمہ نبی دا پڑ جاندے لے، نبی دا نانا ہوئے جیڑا اشارہ کرے تے ڈبا ہویا سورج اثر واسطے سلامی واسطے مردائے۔ آؤ سنو رحمت کونین علیہ السلام تے ہونے جیڑے اشارہ کرن تے چاند دو ٹکڑے ہوتے زمین تے آ جاندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دعا نے کی تھی، نہ امام علی مقام نے دعا کرائیے، نہ سیدہ خاتون جنت نے دعا کرائیے، بس کوئی خیال سی میرے آنا نے دی شان رہ جائے، نبی دی آن رہ جائے، میرے نبی دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھوے جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزیزان گرامی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ مولا حسین تشریف لے آ رہے ہیں، رحمت کونین علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام علی مقام چھوٹی عمر ہے، جناب امام حسن بھی آ رہے ہیں، جناب حسین تشریف لے آ رہے ہیں، زمین تے ڈگے نے، حضور رحمت کونین علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے نواسے نو اٹھا کے لے آندہ وے، آؤ سنو میرا نبی تے ہوئے جنہیں اپنے نواسے نال اتنا پیار کیتا ہے، اتنا پیار کر رہے ہیں، میرے رحمت کونین علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف اندر، مولا حسین چل دے کھیل دیا مسجد نبوی تے آ جائے، آکے سرکار دی پشتی انور تے سوار ہو جاندے لے، حضور نبی رحمت کونین علیہ السلام دی کن مبارک تے بیٹھ جاندے لے، میرے نبی نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے، جدو تک حسین اپنی مرضی نال نہیں اترے سرکار نے سجدے جو سر نہیں اٹھایا، اس وقت جدو نماز مکمل ہو گئی ہے، حضرت علی المرتضی علی پاک جا کے گھر گئے نے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت نو جا کے فرمایا، او فاطمہ تیرا بیٹا حسین تیرے ابا جان دی پشتی انور تے بیٹھا رہے آئے، اس تیرے بیٹے نو تیرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا، آخرکار تھوڑی دیر تو بعد مولا حسین بھی تشریف لے کے آئے لیں، جناب سیدہ خاتون جنت دے چہرے تے پریشانی دی اثار نظر آئے لیں، مولا حسین عرض کر دینے امی جان جنہ دیا ماواں رس جاندیاں نے انہ دا جہان اجڑ جاندہ ہے، آؤ سنو اماں جی ناراض کیوں دے ہو، آپ نے فرمایا بیٹا آج تو میرے بابے دی پشتی انور تے سوار ہو جا رہے ہیں، میرے بابے دی تینو ضعیفی دا خیال نہیں آیا، آج کر دینے اماں جی آج ایک مرتبہ میں سرکار دی اپنے نانے مبارک دی کن تے بیٹھا رہے ہیں، نانا جان دی کن تے بیٹھا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا حسین سجدے جو سر کدے قیامت تک نہیں اٹھائے گا، میرے نانے نے سجدہ لمبا کیتا ہے لیکن سجدے تے سر اٹھایا ہے، حسین تیرا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا پھر قیامت تک سر کو نہیں اٹھائے گا۔ آؤ سنو رحمت کونین علیہ السلام دے پیارے غلاموں، او ماں کون ہے، جناب سیدہ خاتون جنت کون ہے جڑی ایک سجدہ کرن تے سویر ہو جاندی ہے، جناب فاطمہ تو زہرا کون ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے، آؤ سنو اس خاتون جنت دا لخت جگر ہے، آپ لوگ کہندے نے جدو امام علی مقام سیرت والیاں لکھی ہے، جدو جدید نے خط لکھی ہے حسین میرے ہتھاں تے بیعت کر لے ورنہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، امام علی مقام نے فرمایا او یزیدہ او لینا اے جا
جان تے جا سکدی ہے اے جسم تے کٹ سکدا وے پر اپنے نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دیاں گا اپنے نانے دے دین نو داغ نہیں لگن دیاں گا آؤ سنو آخری بار سرکار دے روزے تے سلام پیش کر رہے نے امام علی مقام نبی کائنات علیہ السلام دے روزے رسول تے آئے نے عرض کر دے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نانا جی آج آخری بار تیرا بیٹا حسین تیرے روزے تے آیا ہے آج تو بعد حسین تیرے روزے تے نہیں آئے گا اور نانا جی آج تواڈی امت میں نو رون تو مجبور کر رہی ہے مدینہ پاک وچ رون تو مجبور کر رہی ہے آؤ سنو نبی رحمت کونین علیہ السلام دی قبر انور نال مولا حسین لیٹ جاندے نے جدو نیند دا غلبہ طاری ہویا بیہوش ہو گئے جدو ہوش آیا آپ نے فرمایا خاندان والیاں نو اپنی آل والیاں نو تیاری دا حکم دیتا ہے آؤ سنو پھر اپنی والدہ دی قبر انور تے تشریف لے گئے او کون فاطمہ تو زہرا نے جنہاں نے ہر لمحے قرآن پڑھے آئے جنہاں نے ہر لمحے قرآن پڑھے ہے اگر سالن پکایا تے قرآن پڑھے آئے اگر آٹا گنیا تے قرآن پڑھے ہے گھر میں جھاڑو دیتا تے قرآن پڑھے ہے کون فاطمہ تو زہرا ہے جنہاں نے ہر لمحے اپنے بچیاں نو جوان کیتا تے قرآن دیا لوریاں سنا کے تے جوان کیتا ہے آؤ سنو یہ حسین اپنی ماں دی قبر انور تے آ گئے اماں جان آج آخری بار حسین تیری قبر تے آیا ہے یار کیسا منظر ہوئے گا جدو بیٹا ماں دی قبر تو جدا رہا ہوئے جنہاں دیا ماما کائنات تو ٹر جان انہاں واسطے جہان اجڑ جاندا ہے اس بات میاں صاحب فرما دینے کہ باپ مرے تے سر ننگا ہوئے او تے ویر مرل او کنڈ خالی تے ماما جب محمد بخشا خود کون کرے رکھوالی آؤ سنو عزیزان گرامی مولا حسین اپنی ماں دنوں قبر انور تے آخری سلام پیش کر رہے ہیں جدو سلام پیش کیتا ہے گھر تشریف لے کے آئے آن کے عرض کی تھی اماں دی آخری بار آئے تیرا حسین تیرے روزے تو جا رہی ہے ان مدینہ شریف دوبارہ نہیں آئے گا گھر والے نے جا کے پیغام دیتا سارے تیاری کر لو جدو سارے تیاری فرما رہے ہیں جناب امام زین العابدین بھی تیار ہو رہے ہیں علی اکبر بھی تیاری کر رہے ہیں آپ جی جناب صاحبزادیاں تیاری کر رہی ہیں جناب صاحبزادے تیاری کر رہے ہیں آپ جی بھائی جناب مولا علی دے بیٹے جناب ابو بکر بن علی بھی تیار ہو گئے جناب عمر بن علی تیار ہو گئے حضرت عثمان بن علی تیار ہو گئے امام علی مقام دے بھائی نے آؤ سنو رحمت کونین علیہ السلام دی آل تیاری فرما رہی ہے جناب سیدہ سغرا عرض کر دیا نے ابا جی میں بھی تواڈے نال جانا ہوئے امام علی مقام نے فرمایا نہیں بیٹی جدو بیٹیاں شادی شدہ ہو جاندیاں نے پھر اپنے خامن دے تحت چل دیا نے تیرا میاں جدو حسن مسنہ گھر آ جان دے میں تیرے ویر علی اکبر نو بھیج دیا گا آن کے تینو لے جان گے آؤ سنو جناب سیدہ سغرا کدی اپنے باپ ماں نو مل دیا نے کدی اپنے ویر علی اکبر نو مل نہیں آنے کدی اپنے ننے جویر علی اصغر نال پیار کر دیا نے کدی اپنے چچا زاد بھائی نو مل نہیں آنے کدی اپنی والدہ سیدہ شہربانوں نو مل رہی آنے سارے نو مل رہی آنے الوداع کر رہی آنے یار کیسا منظر ہوئے گا جدو بیٹیاں گھر ٹر دیا نے باپ سر سے پیار دے دے جدو بہن ٹر دیا نے ویر سر سے پیار رکھ دے لیں ایک کون سیدہ سغرا ہے جڑی اپنے ویرانو بھی الوداع کہہ رہی آنے اپنے باپ نو بھی کہہ دور رہی آنے آؤ سنو عرض کر دیا نے بابا میرے ویر علی اکبر نو بھیج دے آجے میں نوان کے لے جان گے آؤ سنو جدو سارا قافلہ مدینہ پاک روانہ ہو کے مکہ المکرمہ آ گیا ہے جدو مکے وچ آ گئے نے آن کے لوگاں نو دسیا پتہ لگیا مکے چ اعلان ہویا نواسہ رسول تشریف لے کے آئے نے
نواسہ رسول آ گئے لوگ ٹولیاں دے ٹولیاں ملن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں آؤ سنو امام علی مقام نے فرمایا اور لوگوں میں تے کربلا میں جا رہے ہیں لوگ حج واسطے آ رہے ہیں امام علی مقام نے صرف عمرہ کیتا آرام کھو لیا عمرے تو بعد کربلا میں جان واسطے تیاری فرما رہے ہیں آپ کو مشورہ دیتا گیا آقا حسین تسی کل ایویں نہ جاؤ پہلے کوفے دے حالات پتہ کر لو اگر کوفے دے حالات ٹھیک ہون گے تسی اوتھے چلے جانا اگر حالات ٹھیک نہ ہو تسی نہ جاؤ جناب عبد چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم عرض کردے نے آقا حسین میں پتہ کر کے آنا کوفے دے حالات کیسے نے امام علی مقام دے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم تشریف لے جان واسطے تیار ہو گئے آپ دے نال دو چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک دا نام محمد ہے دوسرے دا نام ابراہیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا بابا جی اساں بھی نال جانے حضرت امام مسلم کوفے دے حالات کرواتے تشریف لے گئے جدو کوفے دے داخل ہوئے لے لوگاں نو پتہ لگیا نواسہ رسول تشریف لے کے آئے لوگاں نے مرحبا کیا استقبال کیتا لوگ ہر گھر دعوتاں تیار کر رہے ہیں کوئی کہندے نے نواسہ رسول ساڈے گھر آئے گا کوئی کہہ رہا ساڈے گھر تشریف لے آؤ اساں تہاڈی دعوت کیتی ہے کوئی شربت پیش کر رہا ہے کوئی پانی پیش کر رہے ہیں میرے امام ہر بندے دے گھر جا کے دعا خیر کر دے رہے 18,000 بندے نے جناب امام علی مقام دے چچا زاد بھائی دی ہتھاں تے بیعت کیتی ہے بیعت کرن تو بعد ادھر سعد ابن عمر نو پتہ لگیا کہ امام مسلم کوفے تے تشریف لے آئے نے سعد ابن عمر نے پیغام دیتا ابن زیاد نو اور ابن زیاد لوگ ہتھاں تے امام مسلم دے ہتھاں تے بیعت کر رہے نے ادھر ابن زیاد نے اعلان کیتا اور کوفے والے ہو جیڑا نواسہ رسول امام مسلم دے ہتھاں تے بیعت کرے گا اساں انہاں دے بچے بے یتیم کر دیاں گے انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں لوگوں نے جدو اے اعلان سنے اپنے امام مسلم دے ہتھاں تے بیعت توڑنی شروع کیتی ہے آپ نے فرمایا او کوفیوں میں آپے تے نہیں آیا منو بلایا گیا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا منو بلایا گیا ہے اتنی گل کرن دی دیر لوگوں نے دروازے بند کر لینے آپ نے فرمایا او کوفیو جدو میں آیا سا تسی گھر گھر میری دعوتاں کر دے سو اور کوئی پانی پلان واسطے تیار نہیں ہے کوئی کھانا دین واسطے تیار نہیں ہے آخرکار حضرت امام مسلم کوفے دی گلیاں تے پھر رہے نے ایک ویکھیا دروازے تے مائی صاحب بیٹھی ہے جڑی بیٹھ کے نبی رحمت کونین علیہ السلام دی ذات درود و سلام پڑھ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام پڑھ رہی ہے نواسہ رسول جا کے فرمایا مائی صاحب اگر ایک پیالہ پانی دا مل جائے تو مہربانی ہوئے گی اس مائی صاحب نے پانی دا پیالہ پیش کیتا ہے آپ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے تو مائی پوچھ دیئے بے بیٹا آون والا کون ہے تسی جانا کدھر ہے آپ نے فرمایا مائی صاحب جاندہ تے ہوئے جدہ کوئی وطن ہوئے واپس سے ہو جاندہ جدہ مکان ہوئے جدہ گھر ہوئے وہ اپنے گھرانوں جاندہ ہے نہ میرا کوئی مکان ہے نہ میرا کوئی علاقہ ہے مائی صاحب نے سچی دسیے تے بچ دے نہیں ہیں جے جھوٹ بولیے تے بھابدہ نہیں ہے جے سچی پوچھے میرا نام امام مسلم ہے میں نواسہ رسول وا اینی گل کرن دی دے رہے مائی صاحب امام مسلم دی پیران تے ڈگ پہندیے کہاں لگی وے شہزادیہ میں نو معاف کر دی میں تیری بارگاہ تے گستاخی کر بیٹھیا تے معاف کر دی مائی صاحب شہزادہ رسول نو اندر لے گئی آنے جا کے بسترہ بچھایا پانی پیش کیتا ہے کھانا پیش کر رہی آنے نال بول کے کہہ رہی ہیں نوے نواسہ رسول اگر میری خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے کہ قیامت والے دن اپنی اماں جانو میری شکایت نہ کرے آئے اپنے نانا جانو میری شکایت نہ کرنا آؤ سنو امام مسلم فرمان دینے مائی صاحب اساں ایتھے بھی تیرے تے راضی ہیں قیامت والے دن بھی تیرے تے راضی ہو چکے ہیں امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھوڑی دیر واسطے آرام کرنے واسطے لیٹ گئے. رات ہو گئی, ادھی رات کا ٹائم ہویا. اس مائی صاحب دا بیٹا گھر آیا. مائی صاحب بول کے پوچھ دی کہ بیٹا کتنے گیا سے, بڑے دنوں بعد آئے ہیں. بیٹا بول کے کہنے لگا کہ میں ابن زیاد نے اعلان کیتا تھی جیڑا امام مسلم نو پکڑ کے لائے گا میں منہ منگیا انعام دے آنگا. وہ بھی اہل بیت نال محبت رکھن والی مائی صاحب بول کے کہنے لگی کہ بیٹا اہل بیت نال عداوت نہیں رکھی دی, انہاں نال محبت کری دی. کل قیامت والے دن اپنے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ کی جواب دے گا. عزیزان گرامی مائی صاحب بول کے فرمان دیا نے بے پترا آل نبی نال دعوت نہیں رکھی دی, آل نبی نال پیار کری دا, لیکن اس ظالم تے بے حیا دے دل تے کوئی اثر نہیں ہے. انہوں دنیا دا پیسے دا لالچ وے. آؤ سنو مائی صاحب نے بول کے آکھیا وے میرے پترا قیامت والے دن سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی ہون گیا. انہوں دے سامنے جواب کی دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہون گے. حسین دا نانا ہوئے گا. قیامت والے دن حضور دے سامنے کھڑے ہوندا کیویں قابل ہوئے گا. آؤ سنو لیکن انہوں کوئی پتہ نہیں, بس انہوں دنیا دی دولت دا نشہ چڑھیا ہوئے. آخر کار نہیں گل ہوئی ہے. مائی صاحب کدی مکان دے اندر داخل ہوندیاں نے, کدی باہر آندیاں نے. بیٹے نے پوچھیا مائی صاحب ماجرا کیے, کدی اندر جاندے ہو کدی باہر آندے ہو. بول کے کہنے لگی وے پترا اندر تے نواسہ رسول آرام پہ کر دے لے, میں انہاں دی خدمت کر رہی ہوں. او بیٹا او ظالم جاہل لانتی نے آکھیا میں امام مسلم دی تلاش وچ نکلے آواں, میں کئیاں دناں تو علاقہ چھان مارے ہے, یہ سارے گھر وچ آرام کر رہے ہیں. جدو صبح دا سورج طلوع ہویا اس بے لڑکے نے اس مائی صاحب دے بیٹے نے جاہل تے ظالم نے ابن زیاد کو پیغام بھیجیا. اور ابن زیاد جنہاں دی تلاش وچ تو منہ منگیا انعام دیتا ہوئے, جنہاں نو پکڑ کے لیاون دا اعلان کیتا ہے او امام مسلم تو میرے گھر وچ آرام کر رہے نے. ابن زیاد سپاہی آ گئے, قصہ مختصر کرنے ہیں. انہوں نے آپ نو پکڑ لیا ہے, آپ نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا. آؤ سنو جدو خط لکھیا جناب حضرت امام مسلم نے خط لکھیا, جدو لوگاں نے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے آپ نے پیچھے خط لکھ دیتا کہ آقا حسین تو فی کسی کوفے آ جاؤ, کوفے دے حالات اچھے نے, کوفے والے لوگ چنگے نے. جدو خط والا خط لے کے چلا گیا پچھو کوفے دے حالات تبدیل ہو گئے, لوگ بے وفا ہو گئے, لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کی ہے. آؤ سنو آپ نے دوبارہ خط لکھیا ہے آقا حسین تسی کوفے نہ آئے ہو, کوفے والے لوگ بڑے بے وفا نے, یہ لوگ اس قابل نہیں نے تساں کوفے نہ آئے ہو. لیکن اس وقت امام علی مقام دا سفر شروع ہویا, جدو ادھر امام علی مقام دے چچا زاد بھائی نو شہید کر دیتا گیا. آپ دی چھوٹی جی بچی نال پیار کر رہے لے. آؤ سنو یار کیسا منظر ہوئے گا اگر کسی دا باپ فوت ہو جائے, کسی دی ماں دنیا تو چلی جائے, اس بندے نو پوچھی جاؤ دے دل تے کی گزر دیئے. آؤ سنو نواسہ رسول حضرت امام مسلم دی بچی دے سر تے ہاتھ پھیر رہے نے. جو جناب بچی پوچھ دیئے سید آدھی سوال کر دیئے او میرے چاچا حسین آج میرے نال انج پیار کر رہے ہو جنہیں یتیمہ نال پیار کری دے. حضرت امام علی مقام دی اکھاں چی آنسو آگئے. فرمایا نہیں بیٹی تیرے باپ امام مسلم نو کوفے والے شہید کر دیتا ہے. آؤ سنو اگر تنو ابے دی ضرورت پیش آ جائے میں حسین نو ابا کہہ کے پکار لئی. اگر تنو ویران دی ضرورت پیش آوے میرے ویر علی اکبر نو اپنا ویر کہہ لئی, میرے بیٹے علی اصغر نو اپنا ویر کہہ کے پکار لئی. آؤ سنو بسے نیگل کرن دی دیرے امام علی مقام سفر شروع کیتا. کربلا وچ پہنچے جب اس جگہ دی مٹی سنگیے آپ نے فرمایا ایک کوئی جگہ جس جگہ دی میرے نانے نے نشانیاں دسیاں ہوئیاں نے. امام علی مقام شہزادہ گلگل قبا لخت جگر فاطمہ زہرا کربلا دی سرزمین تے پہنچ گئے. آپ ڈیرے لائے, لوگوں نے پانی بند کیتا. ابن زیاد نے ایک پیغام بھیجا کہ اے حسین یزید دی ہتھاں دے بیعت کر لے تینوں پانی بھی مل جائے گا, جنگ بھی نہیں کریں گے.
آپ نے فرمایا اے ہاتھ یزید دے ہتھاں تے نہیں آئے گا، ایک کٹی تا ضرور سکتا ہے پر یزید دے ہتھاں تے نہیں آئے گا۔ کہ او ہاتھ نے جنہوں مصطفیٰ علیہ السلام چمیا کردے سن، میری زبان اوے جنہوں میرے نانے علیہ السلام چوسیا کردے سن، میں اپنے نانے دی زبان چوسیے، میرے نانے نے میری زبان چوسی ہوئی ہے۔ فرمایا حسین اس گل تے نہیں آئے گا، جنگ واسطے ضرور تیار ہے لیکن حسین یزید دے ہتھاں تے بیعت نہیں کرے گا۔ آخر کار انہوں نے کیا پانی بند کرا گے، حسین مجبور ہو کے یزید دے ہتھاں تے بیعت کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹیاں بھتیجیاں تے پانجیاں نو بھکھا تے پیاسا تے ویکھ سکنا وا، پر نبی پاک علیہ السلام دے دین نو لٹدا ہویا نہیں ویکھ سکتا۔ آخر کار کی ہویا، پھر حضرت وہب بن کلبی ورگے، حضرت ابو بکر بن علی ورگے، حضرت عمر بن علی ورگے، حضرت عثمان بن علی جیسے جدو شہید ہو گئے، بعد میں حضرت عصر مجتبیٰ دے لخت جگر حضرت امام قاسم بھی عرض کر دے چاچا حسین منو بھی اجازت دیتی جائے، میں بھی کربلا میں شہید ہونا چاہنا، اپنے نانے دے دین تو جان قربان کرنا چاہنا۔ علی دان گرامی مولا حسین فرما دے رہے او میرے بھتیجے قاسم تو تے میرے بھائی دی کو نشانی ہے، اگر تسی بھی چلے جاؤ گے میرے بھائی دی نشانی ختم ہو جائے گی۔ امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حضرت امام قاسم عرض کر دے لے آقا حسین میرے ابا جی دی وصیت سی جدو تیرے چاچے حسین تے مشکل وقت آ جائے پھر اپنی جان دی پرواہ نہ کری، اپنا تن من دھن اپنے چاچے دے قدمہ تو نثار کر دے وی، نبی پاک علیہ السلام دے دین تو ساری تن من دھن وار دیتا جائے۔ آقا حسین میں اجازت دے دیتی جائے، امام علی مقام دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے، بھائی دی وصیت سن کے اپنے بھتیجے نو بھی اجازت عطا فرما دیتی ہے۔ جناب امام علی مقام دے بھتیجے جا رہے ہیں کربلا وچ گئے، جا کے فرمایا کوفیو آؤ میرے مقابلے دے اندر، میں بھی حیدر کرار دا پتر ہاں، شیر خدا دا پتر ہاں، علی المرتضیٰ دا لخت جگر ہاں، آپ میری ماں ہووے جڑی خاتون جنت ہے، جڑے جنتی عورتاں دے سردار میری اماں ہے، آؤ سنو نبی رحمت کونین علیہ السلام دے پیارے غلاموں، آل نبی دا ذکر سن والے ہو، حبی اہل بیت بیٹھن والے ہو، کی ہویا ادھرو ارزق پہلوان نو سعد ابن عمر نے اعلان کیتا، او سعد ابن عمر جلدی کر اس علی دے پتر دا خون جلدی کر ختم کر دیتا جائے، ایدے مقابلے سے تینوں جانا پوے گا، او ارزق پہلوان جنیاں دھما ایران تے عراق وچنے، او کہن لگا او سعد ابن عمر تو بھی سن لے میری ایدے نال لڑائی کرنا میری توہین ہے، کیونکہ میں بہت بڑا پہلوان ہاں، ایدے نال میں لڑنا نہیں چاہتا، میں لڑنا ایدے نال توہین سمجھنا ہاں، کیونکہ اے بچہ ہے میں بڑا پہلوان ہاں، بین الاقوامی پہلوان ہاں، لیکن آسن اس دنیا دا کتا بے حیائے، اے بین الاقوامی بغیرت حسین اول امام قاسم ہونے جڑا آل نبی اولاد علی نے شیر خدا دا پتر ہے، اس عالم نو اے نہیں پتا جدو ایدے مقابلے میں جائے گا جسم دے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ آؤ سنو حضرت پہلوان نے اپنا پتر حضرت امام قاسم دے مقابلے سے بھیجے آئے، جناب حضرت امام قاسم نے تلوار ماری، اس ظالم دا سر کٹ کے رکھ دیتا، انہوں جہنم دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ پھر دوسرا پتر آیا انہوں بھی قتل کیتا، دوسرا حضرت کا پتر آیا امام قاسم نے انہوں بھی جہنم دا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آخر کار مختصر کرنے ہیں چار پتر اس ارزق پہلوان دینے، چارے پتر امام قاسم نے گاجر موری دی طرح کٹ کے جہنم دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ ارزق پہلوان نو کہن لگا سعد ابن عمر نے آکیا او ارزق تیریاں دھوماں بڑیاں نے، تو بڑا بڑا پہلوان ہے، لیکن خیال کری یہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے، حیدر کرار دا پتر ہے، اے حیدر کرار دا بوت آوے، اے او بوتا ہے جنہا دادا ٹھنڈا مارے دے خیبر دا قلعہ فتح ہو سکتا ہے، اے اس نبی غیس الولی دا بوتا ہے، اس صحابی رسول دا بوتا ہے جنہے واسطے نماز اثر جدی قضا ہو جائے تے نبی پاک علیہ السلام دعا کرن تے سورج سلامی واسطے واپس موڑ جاندہ ہے۔ آؤ سنو امام علی مقام ویخ رہنے، آپ دعا کر رہنے یا اللہ اس شہزادے نو ٹورن والا میں انہوں سلامتی نال واپس بھیجن والا تو ہے،
آؤ سنو عزیزان گرامی ورزق پہلوان آپ دے مقابلے سے آیا وے کہنے لگا او بیٹا دس تیرا نام کیے آپ نے فرمایا میرا نام امام قاسم بن حسن ہے میں مولا حسن مجتبی دا پتر ہوں میری امی نے میرا نام قاسم رکھیے آپ نے فرمایا او دس تیرا نام کیے کہنے لگا میرا نام ارزق پہلوان ہے میری دھماں بڑی بڑی دور تک نے میں تیرے نہ لڑنا نہیں چاہتا سا آپ نے فرمایا تو بہت بڑا بین الاقوامی پہلوان ہے لیکن تینوں تے اپنی سواری دا گھوڑے دا تنگ بنن دا بھی طریقہ نہیں آیا تو ارزق پہلوان نے اپنے گھوڑے دے تنگ ول ویکھیا نظر تھلے کیتی ہے امام قاسم نے تلوار ماری سر تن تو اڑا کے رکھ دیتا ہے ادھر سعد بن عمر نے اعلان کیتا اور کوفے والے تیار ہو جاؤ اگر ایک دے مقابلے تے جاؤ گے سارے لوگوں کو ختم کر دے گا پاویں پیاسا ہے پاویں بھوکا ہے لیکن دے جسم وچ خون حیدر قرار دا ہے دے مقابلے چیک کے نہ جائے یک بار کی دے نال حملہ کرو تیران دی بارش کر دیتی جائے پھر حضرت امام قاسم دے لوگاں نے تیر مارے آپ زخمی ہوتے زمین دے تشریف لے آئے لے عرض کر دینے چاچو حسین میری قربانی قبول فرما لے آجے میری ابا جی نو قیامت والے دن شکایت نہ کرے آجے آخرکار یار کیسا منظر ہوئے گا جدو امام قاسم شہید ہو گئے لاشا اٹھا کے حضرت مولا حسین نے لے کے آندھے خیمے چے رکھیا آپ دی مشیرہ جناب سیدہ زینب آگئیاں لے حضرت مولا حسین تلوار ٹھیک کر رہے نے تلوار ٹھیک کر دیا سیدہ زینب نے کن مبارک تے ہاتھ رکھے آئے مولا حسین فرما دے لے جدو میری مشیرہ نے میری کن تے ہاتھ رکھے آئے میں نو انج لگے آج میں میری اماں فاطمہ دا ہاتھ لگے آئے فرماندے نے میں سوچیا پتہ نہیں میری ماں خاتون جنت تشریف لے کے آئیاں نے حضرت مولا حسین فرماندے نے میں مڑ کے ویکھیا پوچھیا بھائی مشیرہ خیر تے ہے عرض کر دیا نے میرا بھائی جان میں تواڈے کول ایک عرض لے کے آئی ہوں ایک چیز دا وعدہ کرنی ہے منگن واسطے آئی ہوں مولا حسین فرماندے نے میری ہمشیرہ تو ایک وجہ سوال نہ کری کہ حسین کربلا ہوئے تنو شہر نہ دے سکتا ہوئے عرض کر دیا نے اے بھائی جان میں خود یہ چیز نہیں منگ دی لیکن ہکو میری عرض لے کے آئی ہیں کہ میرے اور تو میرے کوئی چیز نہیں ہے جدو نام پاک دا فرمانے تو مشکل ویلا آ جائے تو صدقہ کرنا چاہیے اے ویر اے میرے بھائی حسین توڑے تے مشکل ویلا آیا ہے میں اپنے بیٹے نو توڑی بات کر کے صدقہ پیش کرنی ہے اللہ دی رضا سمجھ کے صدقہ پیش کرنے اللہ دی راہ تے تسی میری صدقہ قبول فرما لو مولا حسین دی اکھاں چیان سو آگئے فرمایا ہمشیرہ اے میری بہن میں بہنہ دیا گوداں اجاڑن نہیں آیا میں تے حسین آباد کرنے واسطے آیا آخرکار مجبور کیتا جناب سیدہ زینب نے حضرت امام عالی مقام نے اجازت عطا فرما دیتی کیا بہن تینوں پھر اجازت ہے اپنے بیٹے نو تیار کر لے عزیزان گرامی کیسا منظر ہوئے گا آنو محمد بھانجے تیاری کر رہے ہیں آپ کی مشیرہ تیاری کرا رہی ہیں یار کیسا منظر ہوئے گا جنہاں دا بیٹا تھوڑی دیر واسطے گم ہو جائے اس ماں باپ دے دل تے کی گزر دیئے یار ایتے او شہزادی او نواس رسول جڑی صاحبزادی نبی رحمت کونین علیہ السلام دی پیاری نواسی ہے جڑی اپنے ہتھی اپنے بیٹیاں نو تیار کر رہی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بیٹیاں نے زندہ واپس نہیں آنا شہید ہو جان گے یہ بھی پتہ ہے کہ زندہ واپس نہیں آن گے کیونکہ رحمت کونین علیہ السلام دی پیاری نواسی نے ایک کو سرکار کرو گل سنی ہوئی ہے کہ صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے کیونکہ مولا حسین سرکار نے فرمایا سی او میرا بیٹا حسین جدو مشکل ویلا آ جائے پھر صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے صبر دا دامن نہ چھوڑی ایک دے سیدزادیاں دے پردے دا خیال رکھنا ہے دوسرا صبر دا خیال رکھنا ہے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا آخرکار سیدزادے تیار ہو گئے اور نو محمد بھانجے تیار ہو گئے جناب سیدہ زینب عرض کر دیا نے اے میرے امید حسین میرے شہزادیاں نو قبول فرما لو اپنے بیٹیاں نو کندیاں نے وے میرے بیٹے آؤ ذرا ماں نو آخری بار ملتے لو ان شہزادے آخری بار ماں نو مل رہے لیں کہ
جدو مل کے آپ نے فرمایا بے بیٹا جاؤ اپنے ماموں حسین دی بارگاہ سے چلے جاؤ. مولا حسین دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے نے. امام علی مقام نے آخو بکار نہیں کیتا, چیخو پکار نہیں کیتا. آؤ سنو بلکہ اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے. اپنے پتی بانجیاں نو تیاری کر دے رہے, اجازت دے دیتی ہے, چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں, جا کے کئیاں نو فنار کیتا ہے. شہزادہ رسول نے کئیاں نو فنار کیتا, جہنم دا سرٹیفکیٹ دیتا. آخر کار آپ شہزادیاں نو بھی شہید ہو گئے نے. ایک آواز بلند ہوئی ہے, او حسین اپنے بھانجیاں نو اٹھا کے لے جاؤ. جناب سیدہ زینب ویکھ رہیاں نے, مولا حسین اٹھا کے دو ننے ننے شہزادیاں نو اٹھا کے لے آئے لے. جناب سیدہ زینب نوان سے فرمایا لے بہن ان راضی ہو جا, اللہ نے تیری قربانی قبول فرما لئیے, اللہ نے تیری قربانی قبول فرما لئیے. آؤ سنو یار کیسا منظر ہوئے گا. تھوڑی دیر تو بعد آپ دی گھر والی جناب سیدہ شہر بانو مولا حسین دی بارگاہ چی آئیاں نے, آن کے عرض کر دیا نے وے آقا حسین جدو دی میں توڑی زوجیت چی آئیاں, جدو دی میں توڑے نکاح چی آئیاں, میں اج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی, میں کوئی مطالبہ نہیں کیتا, لیکن میں اج مطالبہ کرنے واسطے آئیاں, ایک میں عرض لے کے آئیاں. جناب مولا حسین فرمانے نے شہر بانو اج جڑا مطالبہ کریں گی پورا کر دیتا جائے گا. عرض کر دیا نے آقا حسین بس ایک میری چھوٹی جی عرض ہے, ایک میری چھوٹی جی درخواست ہے. میرا چھوٹا جا ننہ جا بیٹا میرا علی اصغر ہے, انہاں کوفیاں نو جا کے کہو ایک گھٹ پانی دے دین, شاید میرے شہزادے نو پیاسا وے کے. اس بچے دا تا کوئی گناہ نہیں ہے, اگر تسی لڑنا ہے تے ساڈے نال لڑو, اگر تانوں کوئی عداوت ہے تے ساڈے نال ہے, اس بچیاں نال تے عداوت نہیں ہے. جا کے نہ کوفیاں نو کہہ دیتا جائے تسی تواڈے گھر بھی بچے نے, انہاں بچیاں دے وجہ تو میرے بھی چھوٹے جے بچے نو پانی دے دیتا جائے. میرے امام علی مقام مولا حسین شہزادہ علی اصغر نو لے کے تشریف لے کے جا رہے ہیں. معصوم علی اصغر 6 مہینے آتے جناب علی اصغر نو لے کے جا رہے ہیں. آپ نے لپیٹ لیا کپڑے اندر. ابن سعد ابن عبر نے بھی کیا کہ شاید حسین قرآن لے کے صلح واسطے آ رہے ہیں, لیکن انہاں ظالماں نو پتہ نہیں ہے حسین صلح واسطے نہیں آ رہے. حسین کی اپنے لخت جگر علی اصغر نو لے کے آ رہے ہیں. آن کے ارشاد فرمایا خوفیو تسی بھی بچیاں والے ہو, اپنے بچیاں دی وجہ تو میرے بیٹے میں کوڑ پانی دے دیتا جائے. قیامت والے دن میں نانا جان کو لو حوض کوثر لے کے دیواں گا. او سعد ابن عمر نے آکیا او حرملہ ذرا قریب آ جا. حرمل قریب آیا وے, آن کے سعد ابن عمر نے آکیا او حرملہ تیرا نشانہ بڑا پکا ہے, ایسا تیر چلا دے اے حسین دا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے, اے زندہ واپس جانا نہ پائے. آخرکار اس حرمل نے تیر چلایا, تیر ضائع ہو گیا. سعد ابن عمر نے کہا او حرملہ تیرا نشانہ بڑا پکا ہے, اج تیر ضائع کیوں ہویا وے. ادھر حرمل بول کے آندا ہے او سعد ابن عمر جدو میں تیر چلان دا ارادہ کیتا ہے, ادھر خیمے چ ایک ہاتھ باہر نکلے, ایک ننی دی شہزادی مولا حسین دی بیٹی ہے جناب سیدہ سکینہ خیمے چ بیٹھ کے ہاتھ باہر کڑ دیاں نے تے بول کے آندیاں نے وے حرملہ نہ ماری, وے نہ ماری, میرے شہزادے نو تیر نہ ماری, پانی نہیں دین دے تے نہ دے وہ اسا مطالبہ نہیں کر دے. وے حرملہ تیر نہ ماری. میں حرمل بول کے کہندے میری نظر اس بچی دی ہتھاں وال گئی ہے, میرا نشانہ جناب والی غلط ہوئے. آخرکار حرمل نے دوبارہ تیر چلائے. امام علی مقام دے لخت جگر جناب معصوم علی اصغر دے حلق چ آن کے لگے آئے. علی اصغر نے اکھاں کھولیاں نے باپ وال ویکھ لے آئے. جناب مولا حسین فرما دے نے میرا بیٹا ناراض نہ ہوئی, میں تے تیری وجہ تو پانی لون واسطے آیا ہاں, لیکن قیامت والے دن تینوں حوض کوثر پہ آواں گا. آپ
آپ نے فرمایا لکھیے سیرت والے بیان کر دینے مولا حسین نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ پانی مل جائے، حسین نے دعا نہیں کی تھی، اگر حسین دعا کردا جبریل نو حوض کوثر لے آنا پہ جانا سی۔ امام علی مقام شہزادہ گل گل قبا لخت جگر فاطمہ تو زہرا نور نظر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مہربانی فرما پانی دی بارش عطا کر، اگر حسین پاک دعا کر دے تو جبریل نے جنت چو حوض کوثر لے آنا پہ جانا سی۔ اگر اللہ دا نبی جناب اسماعیل علیہ السلام مکہ دی سرزمین تے گرم پتھراں تے ایڑیاں مبارک رگڑن تے جے پانی دا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تے تے اس نبی دا نواسہ ہے جدے واسطے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نبی دا نواسہ ہے جدہ جیڑا نبی ابراہیم تے اسماعیل دا بھی نبی بن کے آیا۔ اور جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھی تے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتا ہے ابا جی اپنے اکھاں تے پٹی بن لو تاکہ کتے محبت میں چاہے توڑا ہاتھ کام نہ جائے، میرے ہاتھ پیر بن لینا تاکہ میرا جسم حرکت کرے توڑے کپڑے خراب نہ ہو جان توڑے میرے خون نہ ہو۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بننی۔ امام علی مقام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگر اساں بیٹے دے گلے تے چھری رکھیے اکھاں تے پٹی بننی ہے ہاتھ پیر بیٹے دے بن رہنے، حسین کربلا وچ اپنے ہتھاں دا نذرانہ خود رب دی بارگاہ سے پیش کرے گا۔ آخر کار آپ نے فرمایا میں پٹی بھی نہیں بننا گا، ہاتھ پیر نہیں بننا گا، اپنا ویر آؤزنو اپنا شہزادہ علی اصغر بھی شہید کروا دیتا ہے، جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت وہاب بن قلبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بن علی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، جناب حضرت امام قاسم بھی شہادت پا چکے ہیں۔ آخر کار کی ہویا تو شہزادہ علی اصغر نو واپس لے آ رہے ہیں، سیدہ شہربانو ویکھ رہی ہیں، عرض کر دیا نے میرے آقا حسین میرے بیٹے نو پانی مل چکے آئے۔ اب مولا حسین نے فرمایا نے شہربانو تیرا بیٹا پانی تے پی کے نہیں آیا، قیامت والے دن حوض کوثر پین چلا گیا ہے، حوض کوثر قیامت والے دن پیوے گا۔ آؤ سنو رحمت کونین علیہ السلام دے پیارے غلاموں، بات تھوڑی دیر گزریے ایک گھوڑے سوار ایک سواری سے سوار ہونے والا بندہ بڑی تیز ترین سواری لے کے آ رہے ہیں، جدوان کے ٹھہرے آئے، نواسہ رسول اللہ ملاقات ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اور سو گھوڑے سوارا سواری سے سوار ہونے والے اگے نہ جائی، اگے نواسہ رسول اہل بیت لاشے پائے ہوئے لے اپنی سواری نو اگے لے کے نہ جاوی۔ او سواری والا پوچھ دائے دسو تواڈا نام کیے؟ آپ نے فرمایا میرا نام حسین ابن علی ہے، میں کربلا وچ آیا نانے دے دین دی خاطر جنت دی قیمت نو ادا کرن واسطے آیا وا۔ او سواری تے سوار ہون والا بندہ آن کے کہندا تواڈا نام حسین ابن علی ہے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے، تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ انہیں آکھیا میں مدینہ المنورہ دا رہن والا وا، میں تے سرکار دے روزے تے حاضر ہویا وا۔ ویکھیا ایک بچی معصوم بچی ہے اپنے باپ پردہ نبی پاک علیہ السلام دے روزے تے آن کے کھڑیاں نے دعاواں کر رہیاں نے، نالے سرکار دی قبر انور دا طواف کر رہیاں نے۔ انہیں آکھیا کدوں میرا کوئی ایسا بندہ ہوئے گا جیڑا میرا پیغام میرے بابا حسین نو پیش کرے گا، میرے ننہ جویر علی اصغر نو میرا پیغام پہنچائے گا، میرے ویر علی اکبر نو پیغام کون پہنچائے گا؟ اور نبی رحمت کونین علیہ السلام دے پیارے نواسے میں اس بچی دے قریب ہویا ہوں۔ بچی پردے دی حالت ویچے میں عرض کی تھی اور شہزادی میں تیرا پیغام پیش کرنا وا، میں انہوں چھوٹے شاپر دیتا ہوئے کو چھوٹی جی گٹھڑی دیتی ہے، میں گٹھڑی لے کے حاضر ہو گیا وا۔ آؤ
سنو امام علی مقام نے ویکھیا دعان والا نے گٹھڑی کھولی وچوں کی نکلیا چھوٹے چھوٹے کپڑے نے اس بچی نو سوار تے سواری تے سوار ہون والا کہندا ہے او حسین ابن علی اس بچی نے پیغام دیتا سی اے کپڑے میرے ویر علی اصغر نو پہنا دینا آؤ سنو میرے ویر علی اصغر نو کپڑے پہنا دینا آؤ سنو جب مولا حسین نے کپڑے ویکھنے اپنی بیٹی نے اپنی بیٹی نے کپڑے بھیجے دے کہ میرے ویر علی اصغر دے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے میں کپڑے نوے لے کر بھیجنی آؤ سنو جب ہمشیرہ جناب سیدہ سغرا نے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھیجے لے میرے امام دی اکھاں چی آنسو آ گئے آپ نے چیخ نکل گئی فرمایا سواری تے سوار ہون والے دس میری بیٹی سیدہ سغرا دا کی آلے آپ وہ سواری تے سوار ہون والا کہندا ہے او حسین ابن علی انہوں نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا باپ پردانے لیکن نبی کونین علیہ السلام اپنے نانے دے جان دے روزے تیان کے طواف کر رہی ہیں سن نالے صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہیں سن نالے کہہ رہی ہیں سن وے نانا آج میرے باپ نو تیرے لوگاں نے تیری امتیاں نے رہنا بھی گوارا نہیں کیتا مدینے چے رہن نہیں دیتا کربلا وے تشریف لے جا چکے لیں آخرکار مولا حسین فرما دے لیں او سواری تے سوار ہون والے جا کے میری بیٹی سیدہ سغرا نو پیغام دے دی نی بیٹی تیرے نال اسی وعدہ کر کے آئے سا کہ جدو حسن مسنہ گھر آ جان گے تیرا ویر علی اکبر آن کے لے جائے گا نی بیٹی ناراض نہ ہوئی تیرا بابا تیرے نال وعدہ وفا نہیں کر سکیا تیرا ویر علی اکبر تے شہید ہو چکے آئے تیرا ننہ جویر علی اصغر بھی شہادت پا چکے آئے تے صبر دا دامن نہ چھوڑی آؤ سنو کیسا منظر ہوئے گا جدو پیغام دیتا آن کے سواری تے سوار ہون والے نے پیغام دیتا سیدہ سغرا نو تے فرما دیا نے شالا مرنا نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا تے جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام شہزادہ گل قبا آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑیا آخرکار جو سب شہید ہو گئے 10 محرم دا دن آیا امام علی مقام نے فرمایا کوفیو میں نے اگر شہید کرنا چاہتے ہو تو میں ڈرن واسطے نہیں آیا ڈریا نہیں ہاں لیکن صرف ایک میں اپنے نانے دے دین دو بچان واسطے آیا آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا اس میں نے بلایا ہے حسین پانی کی خاطر بھی نہیں آیا اگر حسین کربلا وچ پانی کی خاطر آنا ہوندا تے استیاب زمزم دے کنویں دے مالک سانسا مکے دیاں تے مدینے دیاں پرکیب بہارانوں نہ چھوڑ دے کربلا وچ نہ آندے اس واسطے میں پانی کی خاطر نہیں آیا میں تے نانے دے دین دے واسطے آیا آخرکار جمعہ مبارک کا دن سی این جمعہ دا ٹائم سی شمر آپ دے سینے تے بیٹھا شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون تو آخرکار قافلہ واپسی تے سفر شروع ہویا تے نیزے تے سر مبارک نہ ٹنگ لے اپنے اپنے سر ٹنگ تے جا رہے نے خولی بن یزید نے حسین پاک دا سر مبارک نیزے تے چڑھا دیتا کہ قافلہ جا رہے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ دا گھر کوفے تو 1 میل دور سی آپ نے دیکھیا باہر شور ہو رہے ہیں رستے سے لوگ گزر رہے ہیں گلی چوں آپ فرماتے ہیں میں اس وقت گھر وچ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں دل دیاں تختیاں تے لکھن والی گل ہے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تے میں باہر شور سنیا الماری کھول کے باہر دیکھیا تے لوگ سراں نوں ٹنگ کے لے کے جا رہے ہیں ایک سر مبارک ایسا ہے جس سر وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں پوچھیا اے سر مبارک کی ہے وہ خولی بن یزید بول کے کہنے لگا اے سر حسین ابن علی دا سر مبارک ہے تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اپنے کناں نال سنے ہیں مولا حسین دی زبان تے قرآن دے الفاظ جاری ہیں
آپ فرما رہے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا لوگو اگر اصحاب کہف دا واقعہ عجیب ہے تے حسین دا نیزے تے قرآن پڑھنا تے اصحاب کہف نالوں بھی عجیب تارے۔ میں حسین ہووا جدی اماں نے ہر لمحے قرآن پڑھے آئے، میں اس ماں دا پتر ہاں جدی ماں نے آٹا گنیا تے قرآن پڑھے آئے، جدی ماں نے روٹیاں پکائیاں تے قرآن پڑھے آئے، جدی ماں نے سالن پکایا تے قرآن پڑھے آئے۔ میں اس ماں دا لخت جگر ہاں جس ماں نے گھر میں جھاڑو دیتا تے قرآن پڑھے آئے۔ میں اس ماں دا لخت جگر ہاں جنہیں جناب والی کو ڈوری ہلاندیاں نے جھولے دی ڈوری ہلائیے تے زبان تے قرآن پڑھے آئے۔ اگر ماں فاطمہ جیسی ہوئے تے پتر حسین ورگا پیدا ہوئے گا، ماں حسین ورگی ہوئے تے بے ماں فاطمہ تو زہرا جیسی ہوئے بیٹا حسین ورگا پیدا ہوئے گا۔ آؤ سنو نبی رحمت کونین علیہ السلام دے پیارے غلاموں، خولی بن یزید اپنے گھر لے کے گئے، سر مبارک جا کے تندور میں چھپا کے رکھ دیتے، قافلہ ٹھہریا۔ خولی بن یزید نے اپنے گھر دے اندر تندور میں چھپا کے حسین ابن علی دا سر مبارک رکھے آئے تے دو خولی دی بیوی نے پوچھیا وے میرے سر دے تاج بڑا دینا تو بات واجب گھر آئے ہیں کتھے گیا ہویا سے؟ او خولی بول کے کہندہ ہے گھر والیے میں تے یزید دے اعلان کیتا ہے، یزید نے آکھا جڑا حسین دا سر اتار کے لے آئے گا میں منہ منگیا انعام دیواں گا۔ اور جدو ایک گل سنیے تے خولی دی بیوی بول کے فرمان لگیاں نے وے اعلان کیا وے لینا حسین ابن علی نال عداوت نہ رکھیا کر، تو حسین ابن علی نال پیار کریا کر، وے آل نبی نال عداوت نہیں رکھی دی، نبی دی آل نال دے پیار کرنا چاہی دائے۔ تو قیامت والے دے نبی دی بارگاہ چہرہ کی بکھائے گا، لیکن دنیا دے کتے دے دل تے کوئی اثر نہیں ہے، انہیں کھانا کھادا تے سوں گئے۔ خولی دی بیوی نماز تہجد ادا کرن واسطے اٹھیے تے دو نماز پڑھن واسطے اٹھیے، ویکھیا او دے گھر دے وچوں تندور وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہیاں نے، گھر وچ نور دیاں شعاواں نکل رہیاں نے، حیران ہو گئی، بول کے کہن لگی آج میں تے تندور جلایا نہیں ہے، پتہ نہیں ایک روشنی کیسی ہو رہی ہے۔ اگے قریب ہوئی ہے، انہوں نے غیب جو آواز آئی آن والی ہے ذرا پیچھے ہو جا، یہ نگل سنی تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئیے، حالت خواب اندر بے ہوشی دے عالم دے اندر انہوں چار بیویاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھیا خولی دی بیوی بول کے پوچھ دیئے آن والی ہو تسی کون ہو؟ آپ نے بول کے مائی صاحب نے فرمایا یہ پوچھن والی ہے میں حسین دی نانی خدیجہ الکبریٰ آئیاں، میں اپنے نواسے دا پتہ لون آئیاں۔ دوسری مائی بول کے کہن دیئے یہ پوچھن والی ہے میں حسین دی ماں فاطمہ تو زہرا آئیاں، مدینیوں چل کے حسین دا اپنے پتر دا پتہ لون آئیاں۔ تیسری بول کے آن دیئے یہ پوچھن والی ہے میں جناب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم علیہ السلام۔ چوتھی بول کے کہندی میں حضرت آسیہ علیہ السلام۔ آؤ سنو بس ایسی گل کرن دی دیر انہیں ویکھیا مئی صاحب خواب وچ ویکھ رہیاں نے، انہاں نے بوسا دیتا پیار کر رہیاں نے تے دونوں ہوش آیا ویکھیا تے سر مبارک نوں باہر کڈیا ہے، انور کے غلام نال صاف کیتا ہے، سر مبارک تے کنگھی کیتی، زلفاں سواریاں نے تے حسین ابن علی دا سر مبارک نو بوسا دے رہی ہے۔ مائی صاحب بول کے کہن دیئے وے آل نبی اولاد علی وے تو علی دا لخت جگر حسین دا پتر فاطمہ تو زہرا حسین دا پتر منو معاف کر دے، اس میرے خامد نے تواڈے نال ظلم کیتا ہے لیکن میں دے وچ شامل نہیں ہاں، منو معاف کر دیتا جائے۔ آؤ سنو غیب تو آواز آئی ہے مائی صاحب اساں تینوں معاف کیتا ایتھے بھی معاف کیتا ہے، قیامت والے دن بھی معاف کر چھوڑے آئے۔
آؤ سن دے صبح دا سورج طلوع ہویا خولی دی بیوی بول کے کہن لگی وے ظالمہ بے حیاوا تو آل نبی نال دعوت رکھیے آج تو بعد میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے منہ تے برقع لیا گھروں باہر چلی گئی اج تک کو سمائی صاحب دا سراغ تک نہیں ملیا آخر کار کی ہویا قافلے اگے چلے آوے قصہ مختصر کرنے ہیں آخری گلتے بیان ختم ہے اگے قافلہ جا رہے آوے ایک عیسائیاں دا پادری بہت بڑا اور عیسائیاں دا گرجا ہے آن کے اپنے گرجے تے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں اپنے طور طریقے نال بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں کہ دو عبادت کردہ ویکھیا قافلے والے نو روک دے پوچھ دے اور قافلے والے تسی کتھوں آ رہے ہو تے جانا کدھر ہے انہیں قافلے والے نے آکھیا اور پوچھن والے عیسائیاں اسی کربلا جو آ رہے ہیں یزید کو لے کے چلے ہیں سر مبارک اے سر مبارک حسین ابن علی دائے آؤ سنو مولا علی دے پتر دا حسین دا بارد سر انوارے او عیسائیاں دا پادری بول کے کہن لگا اس کون اس کافلے دا سپا سلار کون ہے اے دا جناب والی رکھوالا کون ہے بول کے اگے ہویا کہن لگا میں اس کافلے دا سردار ہاں اس کافلے دا امیر میں ہاں اس پادری نے کیا اور جتنا دل کر دائی رقم لے لے لیکن ایک رات سر مبارک میں نو دے دیتا جاوے سر مبارک 10,000 درہم لے لو ایک رات میں نو دے دیتا جائے اس پادری نے سر انور رکھیا مولا حسین دا سر مبارک لے لے آئے مولا حسین دا سر پاک لے کے نا پادری گرجے چلا گیا دیکھیں قصہ مختصر گلاب دے عرق نال صاف کیتا سر مبارک تکنگی کیتی زلفاں سواریاں تے حالت نیند دا غلبہ تاری ہویا حالت نیند وچ دیکھیا حضور رحمت کونین علیہ السلام تشریف لے کے آ گیا مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آئے آؤ سنو عزیزان گرامی آپ نے فرمایا او عیسائی آئی تو بات تو عیسائی نہیں ہے تو میرے نواسے نال پیار کیتا ہے میں مدینے ہو چل کے تینو کلمہ پڑھاون آ گیا ہوں میں تینو کلمہ پڑھاون آیا ہوں آؤ سنو عیسائیاں دا پادری بول کے کہندا ہے آن والے آتن مرحبا کہنا ہوں سونے تیرا آنا مبارک ہوئے رحمت کونین علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے آپ نے فرمایا لوگ میری بارگاہ تے چل کے آن دے نے بلال حبشے چو چل کے آئے سہیب روم سے چل کے آئے آؤ سنو لوگ تے میری بارگاہ میں چل کے آن دے رہے نے سلمان فارس چو چل کے آئے او عیسائیہ تیرے مقدرہ تو صدقے جائیے تنو ملن واسے خود مدینے دا تاجدار آگے آئے مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آئے لیں خواب دے اندر ارشاد فرمایا تو میرے بیٹے نال پیار کیتا ہے میں کلمہ پڑھان واسے آیا ہوں سرکار نے کلمہ پڑھا دیتا ہے مسلمان ہو گیا جب صبح 10 سورج طلوع ہویا سر مبارک واپس کیتا ہے لیکن 10,000 درہم دیتے وہ پیسے دی تھیلی دیتی ہے لے کے قافلے والے اگے چلے گئے انہوں نے سوال کیتا او عیسائیہ تو تے عیسائی ہیں تو تے حسین ابن علی دا سر مبارک کیوں رکھے انہیں کہ آئی تو بعد میں نو عیسائی نہ کہنا میں نو مدینے والے نے آپ کلمہ پڑھا دیتا ہے میں کملی والے دا نوکر بن چکے ہوں میں حسین ابن علی دے سر مبارک دی وجہ تو کلمہ پڑھ لے آئے لیکن پتہ چلیا کئیاں تے کلمہ پڑھ کے منافق ہو گئے خارجی ہو گئے کئی کلمہ پڑھ کے جہنم سے چلے گئے نے لیکن کئیاں نے حسین دا سر وے کے جہنم جو نکل کے جنت وچ داخل ہو گئے کئیاں نے جہنم تو جنت حاصل کر لئیے تے کئیاں نے جنت تو جہنم لے لئیے جنہاں نے سر مبارک کٹیا عداوت رکھیے وہ تے جہنم سے چلے گئے نے تے جنہ پیار کیتا ہے انہوں نے اللہ جنت عطا فرما دیتی ہے اس وقت کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آپ فرما دینے اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی اے فاطمہ گل حشر چ تیرے لالت مکنی جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی جنت تے جہنم حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھایا وہ کہنے لگا میں آج تو بعد عیسائی نہ کہنا میں محمد نوکر بن چکے ہوں کافل آگے چلے
انہوں نے 10,000 درہم دی اشرفیاں دی تھیلی کھولی تو ویکھے تو ٹھکریاں بن چکی سن وہ حسین ابن علی سر مبارک دا پیسے لین والے ہو آل نبی اولاد علی نال عداوت رکھن والے ہو انہوں پیسے بھی لینے نصیب نہ ہوئے ٹھکریاں بن چکے جنہاں نے عداوت رکھی تو ابن زیاد دے کول سر مبارک پہنچیا حسین ابن علی دا مولا حسین دا سر مبارک پہنچیا اس ظالم ہاتھ میں چھڑی سی آپ دے لبا مبارک تے مرن لگ پیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول او نے جنہاں نے 10 سال میرے نبی دی خدمت وچ گزارے نے حضرت زید بن ارقم فرماندے نے لینا میں خود اپنی اکھاں نال ویکھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے لبا نو چومیا کردے سن انہاں تے اپنی سوٹی نہ مار نہ پار چھڑی نہ لا ابن زیاد کہنے لگا کہ اے انس بن مالک اگر تیرے بڑھاپے دا مینوں خیال نہ ہوندا تو میں تینوں بھی شہید کر دیندا آپ نے فرمایا تو آل نبی دا صدقہ نہیں بنیا اے تے میری ایک جان ہے ہزاراں جاناں بھی ہون تے محمد مصطفیٰ دے نواسیاں دے قدماں تے دھوڑ تو قربان کر دینا لہذا اس واسطے مولا حسین نے جنت کی قیمت نو ادا کیتا ہے امام عالی مقام نے فرمایا میں پانی خاتم نہیں آیا لیکن سبق یہ ملی ہے کہ حسین نے کربلا وچ بھی سجدہ نہیں چھوڑیا اساں اج تک سجدہ نہیں کیتا حسین نے کربلا تے بھی سجدہ نہیں چھوڑیا تے یار مولا حسین نے سر کٹا کے بھی لوگوں کو قرآن سنایا ہے اساں قرآن صرف پڑھن واسطے نہیں رکھیا بلکہ سجاوٹ کے واسطے رکھیا ہے برکت واسطے قرآن رکھیا ہے اساں کدے تک قرآن کو کھولیا نہیں ہے کدے تک اللہ دی دربار تے سجدہ نہیں کیتا تے حسین وہ ہے جن نے کربلا وچ بھی سجدہ نہیں چھوڑیا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا اساں سجدہ نہیں کیتا انہاں سجدہ چھوڑیا نہیں انہاں قرآن